RS کہانی زون میں خوش آمدید۔ محبت میں اکثر انسان سب کچھ ہار جاتا ہے اور بدلے میں ملتی ہے صرف تنہائی۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی ہی درد کی ہے جہاں وفا کے بدلے صرف بے وفائی ملی۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہوا تھا ایک بے وفا کے خاطر۔ ہماری پھوپھی بیوہ ہوئیں تو ہمارے والد صاحب نے ان کو اپنے گھر کے قریب ایک مکان لے کر دیا تاکہ ان کے دکھ سکھ نظروں کے سامنے رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اقبال تھا۔ جن دنوں پھوپھا کی وفات ہوئی اقبال 10ویں کا طالب علم تھا۔ باپ کے غم کی وجہ سے میٹرک کے پرچے دینا مشکل ہو گئے۔ تب ہم سب نے ڈھارس بندھائی، خاص طور پر ابو نے سر پر ہاتھ رکھا، حوصلہ دیا اور سمجھا بجھا کر امتحان دینے پر آمادہ کیا۔ اقبال بھائی شروع سے ہی ہونہار اور لائق طالب علم تھے۔ والد صاحب کچھ مدد کرتے اور کچھ پھوپھی سلائی کڑھائی کر کے اسے پڑھا رہی تھیں اور گھر بھی چلا رہی تھیں۔ یہ ان پر کڑا وقت تھا۔ بہت صبر اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ اقبال بھائی نے تعلیم جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ FSc تک پہنچ گئے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے لیکن انجینئرنگ کالج میں داخلہ ملا۔ ان کی محنت اور لگن رنگ لانے لگی اور کالج کے ذہین لڑکوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جب رزلٹ آتا تو وہ شاندار نمبروں سے کامیاب ہوتی۔ پھوپھی کی خوشی دیدنی ہوتی۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں تھی اور انگریزی میں کمزور تھی۔ اقبال بھائی روز شام کو آ کر گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھا جاتے تھے۔ ایک دن میں چھت پر گئی تو دیکھا کہ سامنے والے مکان میں نئے پڑوسی آئے ہیں جو غیر لوگ تھے، اس لیے ابھی تک کوئی ان سے نہیں ملا تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تو کسی نے مجھے آواز دی، سنو ذرا ٹھہرو۔ میں نے اس کی جانب دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ ایک لڑکی سامنے مکان والے گیٹ پر کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 4 سال بڑی ہوگی، صحت مند اور خوبصورت تھی، رنگ اجلا اور آنکھیں روشن تھی، غرض کہ خاصی پرکشش تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، آپی کیا بات ہے، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا، ہاں تمہارا نام پوچھنا تھا۔ میں چونک گئی، جی کیوں؟ وہ بولی، ارے بھائی ہم نئے آئے ہیں، آخر کسی سے تو دوستی کرنی ہے۔ اس نے کچھ اس طرح اپنائیت سے کہا کہ میں نے اپنا نام بتا دیا، عارفہ۔ وہ بولی، واہ نام تو خوب ہے، جانتی ہو میرا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ عاطفہ۔ اچھا ہے نا؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں نے کہا 9ویں میں۔ وہ بولی، دراصل ہم نئے آئے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں تو سوچا تم سے ہی بات کر لوں۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ سامنے سے آواز آئی، عارفہ کیا لیٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ جلدی آؤ۔ یہ اقبال بھائی تھے جنہوں نے اپنے کالج جانے سے پہلے مجھے اسکول ڈراپ کرنا تھا۔ میں نے جلدی سے عاطفہ کو خدا حافظ کہا اور اقبال بھائی کی طرف لپکی جو موٹر بائیک نکال چکے تھے اور اب اسے اسٹارٹ کرنے والے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے بتایا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بولے، لگتا ہے پڑھنے لکھنے نہیں جاتی، چلو کر لو دوستی، بیچاری اکیلی جو ہے۔ میرا اسکول آ گیا اور انہوں نے مجھے ڈراپ کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ وہ کافی ذہین تھی اور اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ امی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ بچی ہے، ہم میں اپنائیت تلاش کرتی ہے تبھی آ جاتی ہے۔ اب میں بھی چھٹی والے دن اس کے گھر جانے لگی۔ ایک روز عاطفہ نے پوچھا، عارفہ یہ بتاؤ کہ اس روز تم جس کے ساتھ اسکول جا رہی تھی وہ تمہارا کون ہے؟ میں نے جواب دیا، میرے بھائی ہیں، ان کا نام اقبال ہے اور وہ انجینئرنگ کالج کے طالب علم ہیں، میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ میں نے 2-4 باتیں اور بڑھا چڑھا کر بتا دی۔ پھر خدا جانے کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد کہانی ہی بدل گئی۔ اب جب وہ مجھے ٹیوشن پڑھانے آتے تو یہ بھی آ جاتی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ پھر اقبال بھائی نے مجھے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا۔ جب میں نے نہ آنے کا سبب پوچھا تو بولے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب اقبال بھائی الجھے سے رہنے لگے تھے۔ ادھر وہ ہمارے گھر نہیں آ رہے تھے تو عاطفہ نے بھی آنا کم کر دیا۔ میں پریشان سی ہو گئی۔ ایک دن میں عاطفہ کے گھر گئی تو وہ اپنے کمرے میں چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، عارفہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا اور بات کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔
میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ پھر اس نے پوچھا، عارفہ اقبال کہاں ہے؟ میں چونک گئی، پھر سنبھل کر بولی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر پر ہی رہتے ہیں۔ اس نے سوال کیا، کیا اقبال کی منگنی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو، پھوپھی ان کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کرانا چاہتی ہیں۔ پہلے اقبال بھائی راضی تھے لیکن اب انکار کر رہے ہیں، نہ جانے کیوں۔ حالانکہ شہرناز بہت اچھی لڑکی ہے۔ میرے جواب پر وہ پرسکون ہو گئی، جیسے کسی بڑے طوفان کا خطرہ ٹل گیا ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان دونوں کے بیچ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ تھوڑی دیر بعد عاطفہ کے پاس بیٹھ کر میں اس کے گھر سے نکلی تو پھوپھی کے گھر آ گئی۔ وہ کچن میں تھی اور اقبال بھائی اپنے کمرے میں تھے۔ میں نے پھوپھی کو آواز دی، غالباً انہوں نے میری آواز نہ سنی لیکن بھائی نے سن لی۔ وہ اپنے کمرے سے پکارے، عارفہ، عارفہ ادھر آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا بھائی؟ وہ ہاتھ میں کتاب لیے بیڈ پر نیم دراز تھے۔ انہوں نے بتایا، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے پوچھا، پھوپھی کے ساتھ شہرناز والا جھگڑا ختم ہوا؟ انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا، کہیں والدہ نہ سن لیں۔ میں نے کہا، کوئی پریشانی ہے تو بتائیے، آپ کی چھوٹی بہن ہوں، شاید کچھ مدد کر سکوں۔ بات وہی تھی جو میں نے عاطفہ سے ملتے ہی محسوس کر لی تھی۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد گویا ہوئے، کیا عاطفہ کے گھر جانا ہوا تھا؟ میں نے کہا، ہاں گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر رہی تھی وہ؟ میں نے بتایا، بالکل آپ کی طرح بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، اس نے تمہارے گھر آنا کم کر دیا ہے کیا؟ میں نے کہا، کم نہیں بلکہ بالکل ہی بند کر دیا ہے، لگتا ہے وہ مجھ سے ملنے کے بجائے کسی اور سے ملنے آتی تھی۔ میرے اس طنز پر وہ زرے لب مسکرائے اور بولے، تم ایک بات بتاؤ، کیا وہ میرے بارے میں تم سے سوالات کرتی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اور یوں میں نے ان کی مایوسی کو بڑھا دیا۔ وہ بولے، اچھا، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے کہا، کچھ زیادہ نہیں۔ میری یہ بات سن کر ان کو مزید مایوسی ہوئی اور ان کا منہ لٹک گیا۔ میں ان کو اداس نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی کہا، آج اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور لب پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، ویسے بھی پوچھ رہی تھی کہ اقبال بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے پوچھا، تو تم نے کیا جواب دیا؟ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، ایک شرط پر بتاؤں گی، اگر آپ مجھے دوبارہ پڑھانے آئیں گے تب۔ وہ بولے، ہاں آؤں گا، آج شام کو ہی آؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تب میں نے بتایا، میں نے ان سے کہا تھا کہ اقبال بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ سن کر اقبال بھائی نے گہرا سانس لیا۔ شام کو وہ مجھے پڑھانے آ گئے اور رہ کر دروازے کی سمت دیکھتے تھے۔ خدا جانے عاطفہ کو کیسے خبر ہو گئی، وہ بھی اسی شام ہمارے گھر آ گئی۔ امی کچن میں تھی، وہ ان کے پاس جا کر چائے بنانے میں مدد کرنے لگی۔ ہم صحن میں بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں وہ چائے کی ٹرے لے آئی اور اقبال کے سامنے رکھ کر بولی، خالہ نے بھجوائی ہے۔ اقبال بھائی کو امی کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ شام میں جب بھی آتے چائے کی فرمائش کرتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا لیکن آج کچھ زیادہ ہی اہتمام ہوا تھا۔ ساتھ میں بسکٹ اور سموسے بھی تھے جو عاطفہ اپنے گھر سے ساتھ لائی تھی۔ وہ ٹرے رکھ کر واپس جانے لگی تو بھائی نے پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی لو نا۔ اس نے ذرا نخرے سے کہا، نہیں آپ کھائیے، میں ہی تو لائی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، گویا کسی کے دل کی لگی کو اور شعلہ دکھا گئی۔ اگلے 2 دن وہ نہ آئی اور بھائی کی نظریں منتظر رہیں۔ میں ان کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی لیکن میں نے ذکر نہ کیا۔ بھلا پڑھائی کے بیچ عاطفہ کا ذکر کیسے کرتی؟ اقبال بھائی کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا اور ان کی سوچ کہیں اور تھی۔ بالآخر سوال لبوں پر آ ہی گیا۔ کچھ دیر بعد بولے، تیری دوست نہیں آئی؟ میں نے کہا، جی نہیں اقبال بھائی۔ انہوں نے پوچھا، تم نے اس کی خیریت دریافت نہیں کی؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تھوڑا سا پڑھانے کے بعد چلے گئے۔ اگلے دن میں عاطفہ کے گھر گئی۔ وہ اپنے صحن میں نیم کے درخت تلے چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہا، واہ کیسی ٹھنڈی چھاؤں ہے اس درخت کی، بڑا مزہ آ رہا ہے اس درخت کے نیچے۔ وہ مسکرا دی۔ میں نے پوچھا، تم گھر کیوں نہیں آتی؟ 3 دن گزر گئے ہیں۔ وہ بن کر بولی، روز آنا کیا ضروری ہے کیا آنٹی کو میرا انتظار رہتا ہے؟ میں نے کہا، باجی نہیں، انہیں نہیں، کسی اور کو انتظار رہتا ہے۔ وہ بات کو انجان بنتے ہوئے بولی،
تو تم آ جایا کرو نا۔ میں نے کہا عاطفہ تم خوب سمجھتی ہو لیکن جان بوجھ کر انجان بنتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ آ جاؤ گی؟ اس نے ہنس کر کہا آ جاؤں گی۔ پھر وہ ٹھیک اقبال بھائی کے آنے کے 5 منٹ بعد آ گئی، جیسے اس کے کان گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ امی بازار گئی ہوئی تھی، اقبال بھائی بولے آج آنٹی گھر پر نہیں ہے، چائے کون پلائے گا؟ عاطفہ بولی میں بنا لاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں عاطفہ تم بیٹھو میں لاتی ہوں چائے، اقبال بھائی بھی کیا یاد کریں گے۔ میں کچن میں چلی گئی تاکہ ان کو کھل کر باتیں کرنے کا موقع مل سکے۔ میرے ہاتھ اگرچہ کام کر رہے تھے لیکن کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ کچن سے چائے کی ٹرے لاتے ہوئے میرے قدم تھم گئے۔ اقبال عاطفہ سے کہہ رہے تھے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں عاطفہ، تیری قسم مجھے روپے تجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ ابھی امی سے اکیڈمی کی فیس نہیں ملی، وہ جیسے ہی میرے ہاتھ پر رکھیں گی میں تم کو دے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بولی اچھا ٹھیک ہے، میری تم سے ناراضگی ختم۔ اقبال تمہاری قسم امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کے علاج اور دوا میں وقفہ آ جائے تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ تمہاری سپورٹ سے ہی تو ان کا علاج چل رہا ہے۔ میں تم سے پیسوں کی خاطر ناراض نہیں تھی، یہ میری ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ بھائی جان کی تنخواہ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی ناکافی ہوتی ہے، پھر ہم کدھر جائیں؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر آہٹ کی تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ بھائی نے جلدی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا بس 2 دن کی مہلت اور دے دو، رقم دے دوں گا۔ میں حیران رہ گئی، گویا یہ باہر کہیں ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے۔ پھوپھی کے گھر فون نہیں تھا، اس لیے یہ ضرور کسی دوست کے گھر سے ایک دوسرے کو فون کرتے تھے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ عاطفہ ہمارے گھر کیوں نہیں آ رہی تھی اور اقبال بھائی مجھے ٹیوشن پڑھانے کیوں نہیں آ رہے تھے۔ دراصل دونوں میں انبن ہو گئی تھی۔ عاطفہ نے آخری جملہ ادا کیا، اقبال تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ جواب ملا، میری سب سے عزیز چیز تم ہی ہو عاطفہ، تم کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بس تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے عاطفہ کو ایک موبائل گفٹ کیا، جس کے بعد ان کی فون پر باتیں ہونے لگی۔ میرا یہ پھوپھی زاد انتہائی مخلص اور سادہ لوح تھا۔ وہ واقعی سچے دل سے اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا اور اس کو راضی رکھنے کے لیے اپنی اکیڈمی کی فیس، جو بڑی مشکلات سے پھوپھی محنت مزدوری کر کے مہیا کرتی تھی، ہر ماہ اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ ابو بھی اقبال کو تعلیمی اخراجات میں مدد کے طور پر جو رقم دیا کرتے تھے، وہ سب کچھ ان دنوں عاطفہ کے پاس جا رہا تھا۔ واقعی بھائی نے اسے عزیز جان سمجھ رکھا تھا، اپنا مستقبل اس پر قربان کر دیا تھا، لیکن وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نکلی۔ وہ اب اپنی تعلیم اور اپنی بیوہ ماں کے دکھوں سے غافل ہو کر عاطفہ کے چکر میں اپنی زندگی کے قیمتی دن ضائع کر رہے تھے۔ انہوں نے اکیڈمی جانا بھی بند کر دیا تھا، لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا۔ شام کے وقت جب ان کے پاس ان کے کلاس فیلوز پروفیسر صاحب سے پڑھنے اکیڈمی جاتے تو یہ گھر سے باہر عاطفہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے یا پھر ان سے فون پر گفتگو میں وقت ضائع کرتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ کہ انہی دنوں والد صاحب اپنی ملازمت چھوڑ کر زیادہ کمانے کے چکر میں سعودی عرب چلے گئے۔ چونکہ اقبال کے اپنے باپ تو نہیں تھے، اس لیے اب سر پر ماموں کا ہاتھ اور نگرانی بھی نہ رہی، تو ان کے دل میں کسی کا خوف بھی نہ رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے عاطفہ سے کہا کہ میں اپنی ماں کو راضی کر کے تمہارے رشتے کی بات تمہاری والدہ اور بھائی سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس لڑکی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ابھی کچھ دن صبر کرو، رشتے کی بات اس وقت کرنا جب میں کہوں، ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ جب بھائی کے 3rd ایئر سال سوم کا نتیجہ آیا تو وہ فیل تھے۔ پھوپھی کو سخت صدمہ ہوا کہ ان کے لائق بیٹے کے ساتھ ایسی کیا آفت گزر گئی جو اتنا برا نتیجہ آ گیا۔ ظاہر ہے جو کالج سے غیر حاضر ہو، اکیڈمی کی ٹیوشن چھوڑ دے اور پڑھائی کو وقت دینے کے بجائے عشق کے اسباق رٹتا ہو، اس کا ایسا ہی رزلٹ آنا تھا۔ ان کے فیل ہو جانے کا صدمہ ہر ایک کو تھا، لیکن انہیں خود بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے ماں کو روتے پا کر وعدہ کیا کہ اس سال کمی پوری کروں گا اور ٹاپ کروں گا، بس آپ روئیے نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھوپھی کو بیٹے اور عاطفہ کے معاملے گھر کے کاموں اور سلائی کڑھائی میں لگی رہتی تھی۔ وہ سارے محلے کے کپڑے سیتی تھی اور یہ محنت اس لیے کر رہی تھی کہ ایک دن ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا تو ان کے دن پھر جائیں گے۔ ایک روز میں عاطفہ کے گھر گئی تو اس کی والدہ اور بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ جلد عاطفہ کی شادی کر رہے ہیں۔
شادی کے لیے اس کا بڑا بھائی اسلام آباد سے چھٹی لے کر آیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ عاطفہ ابھی تک اقبال بھائی کو جھوٹے آسرے میں رکھے ہوئے تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اقبال بھائی سے کہوں یا نہ کہوں، اور کہوں بھی تو کیسے کہوں، کہیں ان کو صدمے سے کچھ ہو نہ جائے۔ انہی سوچوں میں 10 دن گزر گئے کہ عاطفہ کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی بھابھی سے کہا، ارے یہ کیا، اتنی جلدی؟ تو وہ بولی، اتنی جلدی کیا، اس کی منگنی کو 1 برس ہو گیا ہے اور تیاریاں 6 ماہ سے چل رہی تھیں، تو کیا اب بھی شادی نہ کرتے؟ میں نے کہا، لیکن مجھے تو عاطفہ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ بولی، ضروری نہیں کہ ایسی باتیں ہر کسی کو بتائی جائیں۔ جب میں نے اقبال بھائی کو وہ کارڈ دکھایا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اسی وقت عاطفہ کو فون کیا تو اس لڑکی کا حوصلہ دیکھو کہ اس نے اب بھی یہی کہا کہ اقبال تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ میرے بھولے بھالے بھائی کو اس کی ہر بات پر یقین آ جاتا تھا، اس لیے وہ تسلی میں آ گئے۔ اب میں یہ کیسے اس کو بتاتی کہ بھائی میرے، یہ شادی اسی کی اپنی پسند سے ہو رہی ہے، آپ کس خیال میں ہو؟ اس بے وفا لڑکی کی خاطر میرے پھوپھی ذات نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ خیر خوشی خوشی اس کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر چلی گئی۔ شہنائیاں اور شادیانے ہمارے گھر کے آگے بج رہے تھے، گلی میں شامیانہ لگا ہوا تھا اور اقبال بھائی کے دروازے کے سامنے بارات آ کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر سگریٹ نوشی کر رہے تھے، حالانکہ پہلے کبھی انہوں نے سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ عاطفہ چلی گئی اور میرے بھائی کا پرخلوص اور سادہ سا دل اجڑ گیا۔ وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ ماں کچھ کہتی تو ان پر چلا پڑتے۔ وہ اپنی والدہ کے بھی نافرمان بن گئے تھے اور تعلیم کو خیرباد کہہ دیا تھا۔ چند دنوں کی جھوٹی محبت نے ان کو برباد کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد عاطفہ 2-3 بار اسلام آباد سے اپنے میکے آئی، مگر وہ مجھ سے نہ ملی اور نہ ہی اقبال بھائی سے کوئی رابطہ کیا۔ اس کی محبت اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ میرے بھائی سے تو بس وہ تحفے اور رقم بٹورتی تھی، جس کے لیے بھائی نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ اس لڑکی نے کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس بے وفا نے میرے بھائی کو اندھیرے میں رکھ کر ایک بیوہ ماں سے اس کی امیدیں اور خوشیاں چھین لی۔ اقبال بھائی نے اپنی منزل گم کر دی اور وہ پھر زندگی میں کچھ نہ کر سکے۔ پڑھائی چھوڑ کر وہ ایک اسٹور پر سیلز مین لگ گئے اور اسے تھوڑی سی تنخواہ ملتی تھی اور اسی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خود بھی سلامت نہیں رہتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میری انتہائی قیمتی شے کھو گئی ہے، اب میں کس کے لیے محنت کروں، کیوں کروں، اور کس کے لیے مستقبل کی خاطر ہلکان ہوتا رہوں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ جس ہستی نے دن رات محنت کر کے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج تک پہنچایا، اس کا بھی تو ان پر کچھ حق تھا، اس کی بھی تو کچھ آرزوئیں اور ارمان تھے۔ لیکن بچے اپنی خوشیوں کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو ہی اہم جانتے ہیں، وہ کب ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس میں صرف اقبال بھائی کا بھی قصور نہ تھا۔ انسان 1000 بار کہے کہ اسے کسی سے پیار نہ ہوگا یا وہ کسی سے پیار نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک ایسا سنجوگ ہے جسے دلوں کا سنجوگ کہا جاتا ہے، جو نظروں کے راستے خود بخود دل میں اتر جاتا ہے۔ میں عاطفہ کی نیت سمجھ چکی تھی، اس لیے بعد میں کبھی کبھی اقبال بھائی کو ڈھارس دیا کرتی تھی کہ آپ اس کی بے وفائی پر دکھی نہ رہا کریں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں، وہ بھی مجبور ہوگی، بھلا کیا کرتی؟ جب بڑے بھائی نے اس کی شادی زبردستی کرا دی تو اس کا کیا قصور؟ اسے معاف کر دو بھائی، اسے معاف کر دو اور بھلا دو۔ جو آپ کی دنیا سے چلا گیا اس کو اپنی یادوں سے بھی نکال دو۔ اپنی امی کا خیال کرو اور نئی زندگی کے لیے پھر سے سوچو۔ مگر اقبال بھائی کے مقدر کو جیسے تالے لگ گئے تھے، وہ زندگی میں ترقی نہ کر سکے۔ جب میں نے BA کر لیا تو والدین نے میری شادی ایک اچھے خاندان میں کر دی اور میں بیاہ کر اسلام آباد چلی گئی۔ اتفاق سے ایک روز میری ملاقات اپنی پڑوسن کے گھر عاطفہ سے ہو گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بالکل حشاش بشاش، پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور خوش و خرم تھی۔ میری پڑوسن اس کی سسرالی رشتے دار تھی جس سے وہ ملنے آئی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا، عاطفہ تم خوش ہو؟ وہ بولی، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا، لیکن میرا بھائی بیچارہ تو برباد ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ میرے دل کی تسلی کے لیے سچ بتا دو کہ تم نے اقبال بھائی کو دھوکہ کیوں دیا؟
ان کے ساتھ ایسا ناٹک کیوں کھیلا کہ وہ بیچارے پڑھائی سے بھی گئے؟ اس وقت پڑوسن کچن میں خاطر مدارت کا سامان تیار کرنے چلی گئی تھی۔ میرے قسم دینے پر عاطفہ نے کہا، میں سچ سچ بتاتی ہوں کہ میرے دل پر بھی ایک بوجھ ہے، تم سے کہہ کر شاید یہ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ پھر وہ یوں گویا ہوئی، دیکھو مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، مگر میں پڑھائی میں اتنی لائق نہ تھی کہ یہ آرزو پوری کر سکتی۔ بس میرے شوق کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے میرا نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ کرا دیا۔ شروع میں تو میں بہت گھبراتی تھی اور کسی کو انجیکشن لگانے سے بھی ڈرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ جھجک دور ہو گئی اور میں نے کورس مکمل کر لیا۔ جب سرکاری نوکری نہ مل سکی تو میں نے گھر کے پاس ہی ایک پرائیویٹ کلینک میں جاب کر لی۔ وہاں میرے علاوہ 2 لڑکے ڈسپینسر تھے، وہ میری عزت کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ احترام سے پیش آتی تھی۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی قریب آ گئی، چونکہ والدہ بیمار تھی اس لیے مجھے یہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ ڈاکٹر احسان جو کلینک کا مالک اور ہمارا محلے دار بھی تھا، اس نے میری جگہ ایک اور لڑکی کو رکھ لیا، لیکن وہ لڑکی ٹھیک نہ تھی۔ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد جب ڈاکٹر احسان کو شکایات ملنے لگی تو اس نے اس لڑکی اور مسٹر سنیل کو نکال دیا اور پھر وہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے بھائی سے درخواست کی کہ میں عاطفہ کو دوبارہ کلینک میں جاب آفر کرنے آیا ہوں۔ یہ گھر میں بیکار بیٹھی ہے جبکہ ٹریننگ یافتہ ہے، اس لیے اس کو ملازمت کی اجازت دے دیں۔ بھابی کے آ جانے سے امی کو گھر کے کام کاج میں سہولت ہو گئی تھی، اس لیے مجھے دوبارہ جاب کی اجازت مل گئی۔ اس بار ڈاکٹر صاحب کو میری قدر آئی اور وہ مجھے اہمیت دینے لگے، جس کی وجہ سے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی اور میری طرف سے ان کی جانب جھکاؤ ہو گیا۔ مرد چاہے کتنا ہی شریف ہو، لیکن اگر کوئی خوبصورت لڑکی خود اس کی جانب ملتفت ہو جائے تو اکثر مرد دامن نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹر احسان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور محبت کا جواب محبت سے دینے لگا۔ اب ہم موقع پا کر باہر گھومنے بھی چلے جاتے تھے۔ ایک روز جب کلینک میں کوئی موجود نہیں تھا، ہم ایک خالی کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بھی جذبات کے روح میں بہہ گئی۔ اسی دن ہم نے اخلاقیات کی سب دوریاں مٹا دی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے اور اب وہ مجھ سے ضرور شادی کر لیں گے، لیکن یہ میری بھول تھی۔ جب میں نے شادی کے لیے اصرار کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان کی والدہ ہرگز نہیں مانے گی، کیونکہ وہ ان کی شادی اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے طے کر رہی ہیں۔ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا پختہ ارادہ رکھ چکی ہیں اور وہ لڑکی ابھی ہاؤس جاب کر رہی ہے۔ ڈاکٹر احسان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مزید کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے ملازمت چھوڑ دی اور پھر بھابی کے اصرار پر بھائی جان نے ہمیں وہاں کرائے کا گھر لے دیا، جہاں بھابی کے والدین قیام پذیر تھے، کیونکہ بھابی اپنے ناتواں ماں باپ کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر کے نزدیک رہنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے یہ گھر تم لوگوں کے گھر کے سامنے تھا اور یوں تم سے اور اقبال سے ملاقات ہو گئی۔ میرا ارادہ اقبال کو دھوکہ دینے کا نہیں تھا، مگر خدا کی کرنی دیکھیے کہ ہمارے وہاں سے جانے کے بعد احسان کو احساس ہوا کہ اس نے میری محبت کو ٹھکرا کر زیادتی کی ہے۔ اس کی خالہ زاد جو ڈاکٹری کر چکی تھی، اس نے ہاؤس جاب مکمل کرتے ہی احسان کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا۔ احسان کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے محسوس کیا کہ جب کوئی کسی کو ٹھکرا دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ احسان مجھے برباد کر چکا تھا، لہٰذا اب اس کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے میری بد دعا لگی ہے کہ اس کا دل دکھانے پر اس کی خالہ زاد نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اپنے کیے کی تلافی کے لیے وہ اپنی والدہ کے ہمراہ ہمارے بھائی کے پاس میرا رشتہ مانگنے آیا۔ چونکہ وہ ہمارے پرانے پڑوسی تھے اور بھائی ان لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً احسان کا رشتہ قبول کر لیا۔ میں جس شخص کے لیے عرصے تک چپکے روتی تھی اور اس کے حاصل ہونے کی دعائیں مانگتی تھی، وہ خود میرا طلبگار ہو کر ہمارے دروازے پر آ گیا تھا۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں حیران رہ گئی۔ میرے دل سے احسان کی محبت کبھی گئی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھوں اپنی دوشیزگی کو گوہر نایاب بھی گنوایا تھا۔ چنانچہ عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اسی کی ہو جاؤں جس نے غلطی کرنے کے بعد بھی ہم کو نہیں بلایا، کیونکہ کسی اور سے اس غلطی کے بعد شادی کرنا بھی تو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ سو میں نے ڈاکٹر احسان سے شادی کر لی۔ مجھے اقبال کو دکھ دینے کا افسوس ہے، تم میری طرف سے ان سے معافی مانگ لینا۔
کیونکہ شادی کے بعد میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس سے مل کر معافی مانگتی۔ عاطفہ نے ابھی بات اپنی مکمل ہی نہیں کی تھی کہ ہماری میزبان چائے اور پکوڑے بنا کر کمرے میں لوٹ آئیں اور ہم دونوں کو خاموش ہو جانا پڑا۔ جب میں لاہور گئی تو میں نے اقبال بھائی کو میلے کپڑوں میں مست ملنگ بنے دیکھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے تمام داستان ان کے گوش گزار کر دی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ اب جب کہ عاطفہ کی گتھی سلجھ گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کا غم دل سے مٹا دیں، کیونکہ آپ کی اماں اب ناتواں ہیں، ان کا خیال کریں، زندگی میں دلچسپی لیں اور اس لڑکی سے شادی کر کے والدہ کو خوشی دیں جس سے وہ آپ کی شادی کرانا چاہتی ہیں۔ اقبال بھائی نے میری بات مان لی۔ قدرت نے پھوپھی کی بیوگی پر رحم کر دیا۔ بہو بن کر سلمیٰ نے نہ صرف ان کو بہت سکھ دیا بلکہ رفتہ رفتہ اپنی محبت سے اقبال کا بھی دل جیت لیا۔ وہ دوبارہ پڑھائی کی طرف راغب ہو گئے۔ انجینئر تو نہ بن سکے، بہرحال ڈپلومہ کرنے کے بعد والد صاحب نے ان کو سعودی عرب بلوا لیا۔ اب انہیں اچھی تنخواہ ملنے لگی ہے اور یوں میری پھوپھی کے دن پھر گئے۔ مفلسی کا علاج تو محنت اور کام میں ہے، انسان ہمت نہ ہارے تو سب کچھ